بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئے، اسی طرح کفار کی طرف سے بھیجنے والے اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرف انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ ان میں سے کچھ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و ضلالت میں گہرے ان لوگوں کے ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنے قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کی اصلاحاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن 70 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر وجود پہاڑ پر ٹھہری۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ قوم عاد کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور غضب الہی سے ڈرایا۔ سورۃ الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ترجمہ: اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے، آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمت یاد دلا کر بھی سمجھایا۔
کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فرمانی دیکھو اور اپنے عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا کوشش کی اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ چوتھے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت عطا فرما کر اہل سدوم اور موجود دیگر بستیوں کی طرف بھیجا تاکہ ان کو دین حق کی طرف بلائے۔ جہاں یہ لوگ بدترین گناہوں میں مبتلا تھے، وہاں لواطت جیسے برے فعل میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس برے فعل سے منع کیا۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ بدفعلی قوم لوط کی ایجاد ہے، اس لیے اس کو لواطت کہتے ہیں۔ یہ حرام قطعی اور اس کا منکر کافر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت سن کر اس قوم نے سرکشی کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کیا، تو آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد ان پر عذاب الہی آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ پانچویں نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی قوم بت پرست اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام کی نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے۔ ترجمہ: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ لوگ ایمان نہ لائے اور سرکشی کی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا سے ان کو زوردار چیخ اور زلزلے سے تباہ کر دیا گیا۔